رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك آمین یا رب۔ ساری تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں اور ساری برائی بھی، جو ہر قسم کی کمزوری اور عیب سے پاک ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے والدین پر اور ہمارے اساتذہ پر، جنہوں نے ہم پر اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لگایا ہے، الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئی چیز کا آغاز کریں گے۔ نئی چیز تو نہیں ہے لیکن اس کو ہم دوبارہ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ہے حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ ویسے یہ حسن اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ سفر بہت زیادہ بابرکت بنائے اور ہم اس سے واقعی میں بہت زیادہ چیزیں سیکھ کے اپنے اندر اچھی تبدیلی لا سکیں۔ اخلاق کہتے ہیں عادت، طبیعت، مزاج، فطرت یا کسی چیز کی اندرونی کیفیت، یعنی جس طرح کسی چیز کی ظاہری شکل ہوتی ہے اسی طرح اندرونی حالت بھی ہوتی ہے، جس کو خلق کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا باطنی رویہ یا برتاؤ۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ظاہراً بھی نظر آتا ہے۔ علماء اخلاق نے اس کی تعریف کیسے کی؟ اخلاق انسان کی وہ حالت نفس ہے جس سے اعمال بغیر کسی غور و فکر کے آسانی سے صادر ہو جاتے ہیں، یعنی چونکہ یہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، اور جو انسان کی عادت ہو اس کے لیے اس کو زیادہ مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ اس کی طبیعت کا، اس کی فطرت کا ایک حصہ بن جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے کر گزرتا ہے۔ اپنے رویے میں، بولنے میں، ایک ایک جذبے میں بہترین طریقے سے کردار ادا کرنا، اس کو آپ حسن اخلاق کا نام دے سکتے ہیں۔ اگر یہ عادتیں نیکی اور بھلائی پر مبنی ہوں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو اسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جو ہم نے پہلے بات کی طبیعت، فطرت اور عادت وہ ہمیشہ اچھی ہو، وہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اچھی ہے تو پسندیدہ ہے اور اسے ہم کہتے ہیں حسن اخلاق، اور اگر وہ بری ہیں اور ناپسندیدہ ہیں، دوسروں کو تنگ کرنے والی، تو پھر وہ سوء اخلاق میں آتی ہیں، برے اخلاق میں۔ سچ بولنا، نرمی سے پیش آنا، صبر کرنا اچھے اخلاق میں آپ لا سکتے ہیں، اور جھوٹ بولنا، غصہ کرنا، تکبر کرنا، یہ ساری چیزیں برے اخلاق کا حصہ ہیں۔ اچھا، کیا ضروری ہے کہ انسان اس کے بارے میں جانے؟ بولنا ہم سب کو آتا ہے، ہم سب بولتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ انسان اس چیز کے بارے میں سیکھے کہ مجھے کیسے بات کرنی ہے؟ بول تو میں بھی رہی ہوں اور بولتے تو آپ لوگ بھی ہیں۔ بالکل، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اسی میں معاشرے کی بہتری ہوتی ہے اور انسانی شخصیت کی جو تعمیر ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے۔
ورنہ اگر انسان نہیں جانتا اچھا اخلاق کیا ہے، برا اخلاق کیا ہے، تو پھر وہ اس حوالے سے اس لیول پہ کام نہیں کر پائے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اگر ایسے میں ہم برے اخلاق کا رویہ رکھیں گے تو لوگ تو ہم سے دور بھاگیں گے، اور جتنا زیادہ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا ہم اتنا زیادہ لوگوں کے بیچ آسانی سے رہ پائیں گے، ہمیں ان سے سکون ہوگا اور ان کو ہم سے سکون ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر معاشرے میں سکون چاہیے ہو تو انسان سیکھے کہ اچھا اخلاق کیا ہے، کون سے طریقے ہیں جس سے میں مزید اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہوں، دوسرے کے ساتھ معاملہ کر سکتی ہوں۔ اچھا، اب ہم سب الحمدللہ قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، قرآن مجید سے جڑے لوگ ہیں، اور جو انسان قرآن مجید سے جڑ جائے اس کو لازماً سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا اخلاق کیسا رکھے، جس کو ہم داعی دین بھی کہتے ہیں، جو دین کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کے لوگ سمجھ سکتے ہیں اچھا اس نے قرآن پڑھا ہے تو پھر اس کے اندر تھوڑا بہت تو نظر آنا چاہیے۔ بہت سے داعی دین اخلاق کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں، اور مسلمان بھی۔ ایک مسلمان عبادات میں تو بہت آسانی سے جیت جاتا ہے، نمبر لے لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اخلاقیات میں مار کھا جاتا ہے۔ اور آج کل جیسے ہمارا معاشرہ، اس میں بھی ہم سارا زور صرف پڑھنے پہ دے رہے ہیں۔ مجھے پڑھنا ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے، بالکل آپ کریں، ضرور کریں، لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ اخلاق۔ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن دوسرے بندے کو بتانے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے لڑائی کر کے آ جاتے ہیں، بولنا چالنا ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن تو یہ نہیں سکھاتا۔ اس کا مطلب آپ نے اخلاق کے پہلو سے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی ہمیں اخلاق سکھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کس طریقے سے جا کے انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ حتیٰ کہ بعض ایسے انبیاء ہیں جن کا ان کی ازواج کے ساتھ بھی معاملہ تھوڑا بہت ہمیں سمجھ آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اپنی بیوی کو بڑے ادب کے ساتھ پکارا۔ تو قرآن مجید تو اخلاق سکھاتا ہے، اب آپ کو سیکھنا چاہیے، ورنہ صرف علم حاصل کر کے اور لوگوں کے سامنے علمی باتیں کر کے آپ انہیں دین سے نہیں جوڑ سکتے۔ آپ کو اچھا اخلاق بھی اپنانا چاہیے۔ صحیح، میں ایک ہی بات کر رہی ہوں، کسی کو سمجھا رہی ہوں، کسی کو بتا رہی ہوں کہ آپ غلط ہیں، ہم اس کو الٹا شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرح سے اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا تھا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بھائی ونہی عن المنکر کرنے میں آپ نے اگلے بندے کی عزت اچھالنی ہے، معاذ اللہ، قطعاً نہیں۔ آپ کو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو ہمارا بھی حسن اخلاق کے بارے میں پڑھنے کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ جب ہم دین کا کام کریں تو ہم لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہیں پھیلائیں، ہم لوگوں کو دین سے یا اپنے آپ سے متنفر نہ کروائیں۔ جہاں سختی کرنی ہے کرو، لیکن بڑے طریقے کے ساتھ۔ دوسروں کو تھوڑا بہت احساس دلوانا ہے، انہیں ان کے اندر جو ایک نفرت کا جذبہ ہے اس کو نہیں ہم نے باہر کھینچنا، یا غصے کے جذبات کو ہوا دینا کہ وہ انسان اس چیز پر مجبور ہو کہ وہ میرے اوپر چیخے چلائے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو داعی دین کے لیے اخلاق کا علم ہونا اس کے پاس بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ نرمی اور حکمت تو دین کے کام کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا، کب کس سے کس انداز میں مجھے بات کرنی ہے، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بھی، تاکہ وہ آپ کی بات سن سکے، آپ کو سننا چاہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر کوئی برا اخلاق رکھے گا تو پھر داعی دین نہیں وہ بن سکتا، کیونکہ لوگ اس کے پاس آئیں گے نہیں۔
لوگ تو دور بھاگیں گے۔ تو اس وجہ سے جاننا ضروری ہے، ہمارا بھی یہی مقصد ہو کہ ہم بہترین طریقے سے سیکھیں کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ سیکھیں گے کہاں سے؟ قرآن، حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ اچھا، کیا ضروری ہے کہ ہر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر پھر آگے کام کرے؟ جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، مثال ہے، اسوہ حسنہ ہے اس میں تمہارے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا جو اخلاق ہے اسی کو کیوں کاپی کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے؟ ہم کسی اس میں کیا داعیے دین کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی اور انسان کو، کہ اچھا وہ کیسے ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس میں کسی عام انسان کی بات کریں تو اس کو آپ ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں۔ ہر انسان کا اخلاق ایسا نہیں کہ آپ اسے اپنانا چاہیں یا آپ اسے اپنا سکیں۔ کیوں؟ بعض اوقات وہ کسی شدید رویے پر ہوتا ہے کہ بالفرض کبھی کبھار تو بڑا اچھا اخلاق، اور کبھی کبھار بیچارہ اپنے کسی غصے کی وجہ سے بھڑک پڑے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات وہ کسی خاص انسان کے ساتھ ہی صحیح ہوتا ہے اور باقی سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ رویہ آپ کو عمومی ایک داعیے دین میں بھی ملے گا کہ وہ بعض اوقات کسی کے ساتھ زیادہ اچھے سے بات کرتا ہے، کسی کو زیادہ ویلیو دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ جبکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے سامنے آتا ہے نا، اس میں اعتدال ہے۔ نہ تو اتنا زیادہ تھا کہ صرف کسی ایک تک ہی رکھا، اور نہ ہی ایسا کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں رکھا۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا کہ ابھی معاذ اللہ ان کا موڈ کیسا ہے، ابھی وہ خوش ہیں یا غمگین ہیں، معاذ اللہ، قطعاً نہیں۔ سب کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے یہ ہمیں ان کی زندگی سے ملتا ہے صرف، اور کسی سے بھی نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تھکا دے گا، لیکن وہ نہیں حاصل کر پائے گا۔ تو ضروری ہے کہ اس چیز میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے اپنی ازواج کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی نرمی کیسی تھی، ان کی سختی کیسی تھی، ان کا غصہ کیسا تھا۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو دیکھیں، اگر آپ ایک داعیے دین سے جا کے بات کریں تو وہ بولے گا غصہ حرام، اور واقعی میں ہے بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ غصہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر محبت ہے تو اس میں بھی آپ کو لوگ اعتدال نہیں سکھا سکتے۔ یہ آپ کو ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، اس کے باوجود بہت طریقے سے ان کے ساتھ رہے، اور اسی کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، لیکن باقی ازواج کا بھی حق ادا کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہمیں کوئی بھی شدید رویہ نظر نہیں آتا معاذ اللہ کہ جس سے دوسرے کے حق میں کمی ہو رہی ہو۔ اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تھا تو وہ بھی ایک طریقے اور ایک مقصد کے تحت ہوتا تھا، نرمی ہے تو وہ بھی ایک مقصد کے تحت۔ تو انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس چیز کو دیکھیں گے، اور ایک ایک ٹاپک کر کے اس میں قرآن اور احادیث کے حوالے سے بات کریں گے۔ اچھا، قرآن مجید اور حدیث میں دیکھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر جو مختلف لوگوں کی آراء ہیں، رائے ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا، وہ ان کی زوجہ ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے، نیکی، رحم، انصاف، محبت، صبر، سچائی، تحمل، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر موجود تھا۔ تو ہم بھی تو داعی دین ہیں، اور بطور انسان ہونے کے بھی ہمارے اندر بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوں لیکن لوگ ہم سے بات ہی نہ کر پائیں، ہم اتنا برا بولیں۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر نرم دل، خوش اخلاق اور رحم دل تھے۔ جو آپ کو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ کیوں؟ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے، نرم دلی کی وجہ سے۔ اور حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات کرتے تو ہمیں لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہم ہی سے کرتے ہیں۔ تو آپ کیوں ایسے انسان کی لائف کو نہ پڑھیں کہ جس کے اندر اس قدر حکمت موجود ہو، جس سے آپ کو بہت زیادہ خیر مل سکتی ہو۔ امام ایک مشہور امام ہیں، محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق انسانیت کی بلندی کا ایسا معیار ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ان کی سیرت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، مثالی ہے۔ باقی لوگ بھی اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی طاقت ان کا اچھا اخلاق تھا۔ جس نے دشمنوں کے دل جیت لیے، وہ جس کے دشمن بنے اسے بھی اپنی محبت میں لے آئے۔ اور یہ کیوں تھا؟ ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ یہ جو گاندھی ہیں ہندوستان کے رہنما، وہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے بہت متاثر کیا۔ ان کا سادہ طرز زندگی، ان کا سچ، ان کا صبر اور ان کی انسانیت نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اچھا، ویسے ہم نے بچپن سے لے کے ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ ابھی ربیع الاول گزرا ہے تو ہم نے بہت زیادہ برتھ ڈے وغیرہ بھی منایا اور بہت خرچہ وغیرہ کیا، لیکن ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابھی تک کوئی ایسی چیز کیوں نظر نہیں آئی کہ جس نے ہمیں بڑا متاثر کیا ہو؟ مجھے یہ پڑھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح پڑھا ہی نہیں ہے۔ ڈوب جانا چاہیے مسلمانوں کو کہ کافر لوگ، ہندو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیپ سٹڈی کر گئے اور ہم نے ابھی تک معمولی سا بھی نہیں پڑھا۔ وہی رٹا رٹایا بچپن کا، ایج کتنی تھی اور کتنے سال میں نبوت ملی، بس ان کے کیا مقاصد تھے، یعنی انہوں نے کس طریقے سے کام کیا یہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ مائیکل ہارٹ ہے جس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کے اندر 100 عظیم لوگوں کے بارے میں اس نے لکھا تھا۔ اس میں مسلمانوں میں سے صرف 2 ہی شخصیات ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا میرا خیال ہے فرسٹ نمبر ہے، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کوئی 50 نمبر پہ آتا ہے۔ صرف 2 ہی مسلمان ہیں، باقی کسی اور کا نام نہیں ہے اس کتاب میں۔ وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم رہنما تھے۔ ان کی اخلاقی خوبیوں نے انہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے با اثر انسان بنایا۔ وہ سچے، ایمانت دار اور ہر حال میں اپنے مشن کے وفادار تھے۔ مقصد، کسی سے نہیں ڈرے، نہ ہی گھبرائے، نہ ہی ادھر ادھر ہوئے۔ ایک مضبوط کردار تھا ان کا۔ زندگی میں اتنے اور بھی رشتے تھے ان کے، اس کے باوجود اپنے مشن میں بہت زیادہ وفادار، مضبوط۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کردار کتنا مضبوط ہے۔ کیا وہ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کے پھسل جاتا ہے، مقصد چینج کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا وہ ان کاموں کے ساتھ اپنے مشن کو بھی جاری رکھتا ہے؟ صحیح، تو یہ ایک اعتدال ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال میں نے کہا ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقی لوگوں کی بھی کیا آراء ہیں، تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں ذرا حیا آئے کہ اب ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن الخلق، حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القلم آیا 4 میں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بڑے مرتبے پر
فائز ہیں، بڑے مرتبے پر ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور جو انہوں نے کیا وہی ہمیں کرنا چاہیے، تو ہمارے لیے بھی پھر یہی حکم ہے کہ اپنا اخلاق بھی بہترین رکھیں۔ نہ صرف یہ کہ نمازیں روزے ادا کیے جا رہے ہیں، ایون کہ اگر آپ ایک ساس ہیں، آپ سسر ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ مسجد سے آئے اور آتے ہی گھر میں بہو اور باقی جو بچے ہیں بیچارے سہم جائیں کہ پتہ نہیں جیسے معاذ اللہ کوئی موت کا فرشتہ گھر میں آ گیا ہو۔ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ رعب میں اور دہشت میں فرق ہے۔ دہشت لوگوں کو آپ سے دور کرتی ہے، اور رعب جو ہوتا ہے اس میں کوئی آپ سے دور نہیں جانا چاہتا، اس میں اتنی وحشت نہیں ہوتی کہ کوئی انسان آپ سے رستے ہی الگ کر لے یا چھپنے لگ جائے آپ کو دیکھ کے۔ تو بہرحال یہ اخلاق اور اس میں بھی عظیم ہونا بہترین لیول پہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیا 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے، بھاگ جاتے۔ یعنی ایک اچھا اخلاق اور اس میں مین چیز نرمی اس کا ہونا اور سختی کا نہ ہونا۔ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ آپ اپنے اصولوں کے پابند ہوں، اور ایک یہ ہے کہ آپ سخت انسان ہوں، آپ کا دل پتھر کا ہو۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ وہ انسان جو اپنے اصولوں کا پابند ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں ایک طرح سے سختی اور شدت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو پتھر دل انسان ہے اس کو کسی اور سے فرق نہیں پڑتا، کسی اور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کس حالت میں ہے، کس سچویشن میں ہے، نا اس کو صرف اپنا پڑا ہوا ہے۔ آج کل ہم نے خوش اخلاقی کہاں پہ دکھانا شروع کیا؟ جہاں پہ ہمارے اصول ہوتے ہیں، اپنے اصولوں کو توڑ دیتے ہیں اخلاق دکھانے کے چکر میں۔ لیکن جہاں پہ ہمیں نرمی دکھانی چاہیے، سختی دکھانی چاہیے، وہاں پہ ہم نرم بن جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹریم رویے پہ نہیں جائیں۔ جہاں پہ آپ کو اصول دکھانے چاہیے وہاں پہ نرمی نہ دکھاؤ، اور جہاں پر تمہیں نرمی دکھانی چاہیے وہاں پر سختی نہ دکھاؤ۔ اور یہ چیزیں بھی آپ کو اعتدال میں رکھنی آنی چاہیے۔ اس کے بعد احادیث کی روح سے دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بتایا جاتا ہے اس میں قرآن مجید ہے، بالکل ٹھیک ہے، احادیث ہیں، بالکل ٹھیک ہے، شریعہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، خلافت ہے، یعنی اسلامی قانون کو، شریعت کو نافذ کرنا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن صرف اتنا بتانا یہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرما رہے انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور چونکہ ہمیں یہ چیز نہیں بتائی جاتی، سکھائی نہیں جاتی، ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، پھر ہمیں ایسے عالم شوہر ملتے ہیں جو عورت کو مارنے والے اور گالیاں دینے والے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، اور ہم کسی کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا آپ اپنے ہسبینڈ کو یہ والی آیت بتائیں، نہیں، انہیں سارا پتہ ہے۔ اللہ اکبر! تو مطلب ان کو دین کے بارے میں صرف یہی بتا دیا گیا کہ دین کیا ہے، آپ صرف نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، چیریٹی کا کام کر لیں، بس۔ باقی انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے یہ تو سکھایا ہی نہیں گیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے جہاں پر اور کئی مقاصد ہیں، وہاں پر ایک مقصد یہ بھی ہے، اچھا اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ،
اچھا برتاؤ، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کرنا، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں یا تو آپ کسی کو سکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں یا کسی کو دکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کو عقل اور سمجھ ہونی چاہیے کہ میں اگر بول رہی ہوں تو میں کیا کر رہی ہوں، اور اگر کوئی بنا اچھے اخلاق کے دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ دین کا اگر وہ دعوے دار ہے کہ میں ایک دیندار شخص ہوں تو پھر اس کو مکمل دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں یہ چیز ہر ایک جگہ پر، ہر ایک رشتے پر آپ لوگ فٹ کر لیں، نہ صرف یہ کہ زوج اور زوجہ، اگر استاد ہے، شاگرد ہے، اگر والدین ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، اس میں بھی اچھا اخلاق ہونا لازمی ہے۔ اور آج کل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جب دین کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو شاید ہم زیادہ ہی پڑھ لیتے ہیں، ہم جاتے سار ان کے اوپر فتوے لگانا، ان کو برا بلا کہنا، آپ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے، آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا ہیں، ہم ان کو یہ شو آف کروانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ کتنے گرے پڑے لوگ ہیں معاذ اللہ۔ یہ بھی ایکسٹریم والا رویہ ہے۔ اچھا اخلاق رکھو۔ تعجب ہے مجھے آپ پر کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ مین چیز ہی بھول گئے کہ آپ کو کس لیول پہ کام کرنا تھا، کس طریقے سے آپ کو کام کرنا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کام کرنے کے لیے جائیں، سب سے پہلے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ خود کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، سب سے زیادہ ان کا بہترین اخلاق تھا۔ اب دیکھیں پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے گئے، پھر اس کے بعد کہ وہ خود بھی سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آج کل ہمارے بیچ یہی چیز زیادہ نہیں ہے، یہی وجہ کہ لوگ ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں، وہ ہم سے سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ میں سے اس چیز کا دعوے دار ہے کہ بھائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر کام کر رہی ہوں اور اس کا اخلاق بہت ہی بدترین ہے، تو ایسا شخص جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کام ایسے نہیں کیا، بہترین اخلاق کے ساتھ کیا۔ اور دیکھیں یہی ایک انسان کا اصل ہنر ہے، اس کی اصل صلاحیت ہے، اس کا اصل کردار ہے کہ وہ آرام سے بات کر کے بھی کسی انسان سے کام کروا لے، کسی انسان تک حق پہنچا دے، بجائے اس کے کہ وہ غصہ کرے، چیخے چلائے اور بدتمیزی کرے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ ٹائم کے لیے لوگ اس سے دہشت کھا کر چپ تو کر جائیں گے، سن تو لیں گے اس کی بات، لیکن دوبارہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اگر اس حدیث کی روح سے میں خود کو اور آپ اپنے آپ کو ذرا تولیں، کیا ہم بہترین لوگوں میں آئیں گے؟ کیا نکلے گا ہمارے پاس؟ کیا بچے گا ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ جو مین چیز ہے، مین بنیاد ہے، مین، ہم نے تو اسی میں مار کھا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا معمولی بات تھوڑی ہے معاذ اللہ۔ ایک یہ ہے ایمان کا ہونا اور دوسرا اخلاق کا ہونا۔ آج آپ دیکھیں الگ الگ لوگ ہیں، مسلمانوں کے اندر اگر ایمان ہے تو اخلاق نہیں، غیر مسلموں کے اندر ایمان نہیں تو ان کے اندر اخلاق بہت ہے، حالانکہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم ضروری ہیں۔
پہلی بات ایمان ہونا شرط ہے، اور اس کے بعد اچھا اخلاق ہونا. دونوں ہی چیزیں ایٹ اے ٹائم ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے. اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل کا لفظ استعمال کیا. آپ دیکھیں باقی چیزیں ہیں، نماز ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، زکوٰۃ ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، باقی اور چیزیں ہیں، عبادات ہیں، اسلام کا ایک رکن ہے. اگر پاکیزگی کو دیکھا جائے تو وہ نصف الایمان ہے، شطر الایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ. لیکن جب اخلاق کی بات آئی تو کہا کامل مومن. اس کے لیے کامل کا لفظ استعمال کیا. یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اگر باقی سب چیزوں میں میں ٹھیک ہوں، ظاہری طہارت بھی میری بہت زیادہ بیسٹ ہے، لیکن میرا اخلاق اچھا نہیں. میں اچھے کپڑے پہن کے، اچھا پرفیوم لگا کے لوگوں کے بیچ بیٹھتی ہوں، اور پھر کوئی ایسی بات کرتی ہوں کہ کوئی میرے قریب بھی نہیں آنا چاہتا، مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. تو ایسے میں وہ آدھا جو صفائی والا ایمان تھا وہ بھی گیا آپ کا. کوئی چیز آپ کو پھر فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں. تو چاہے میں پورا دن کلاسز لیتی رہوں، لوگوں کو پڑھاتی رہوں، سمجھاتی رہوں، پورا دن کھپ رہی ہوں، رات کا بھی کچھ حصہ لگا رہی ہوں، تہجد پڑھ رہی ہوں، لیکن میری باتوں سے دوسروں کے دل دکھتے ہیں، میں کامل مومن والی نہیں ہو سکتی، مومن نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہے جو اصل مومن ہوتا ہے نا، اس کی ڈیفینیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، مجھے اس میں اور اس حدیث میں بہت زیادہ مماثلت لگ رہی تھی. وہ کون سی حدیث ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اس کو پورے کا پورا ایمان کہا گیا، اچھی اخلاق کے ہونے کو. تو دیکھیں انسان یہ چیز پسند کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے اچھے سے بات کرے، کوئی مجھے رسپیکٹ دے، کوئی مجھے سنے، کوئی میری انسلٹ نہ کرے، میرے لیے ایسے ویسے جملے استعمال نہ کرے، میری برائیاں نہ کرے. ہر انسان یہ چاہتا ہے اپنے نفس کے لیے. تو پھر گویا اگر وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے تو یہی مومن ہونے کی شرط ہے. اور اس والی حدیث میں جو ہم نے ابھی پڑھی اخلاق والی، اس میں اس کو کامل مومن ہونے کی بتا دیا گیا کہ وہ کامل مومن ہے. لیکن اگر کوئی یہ نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے ایمان کی ذرا خیر منائے، کیونکہ آپ لوگوں کے حق میں کمی کر کے ان کی زندگیوں کو جہنم بنا کے سجدوں میں جا کے جنت تلاش نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان یعنی وہ جس کے اندر ہم سب کے عمل نامے تولے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ بلا بھی ہے ابھی ہماری زندگیوں میں، میزان. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. بہرحال میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی. اب دیکھیں اس چیز کو آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تعداد کی وجہ سے وزن نہیں بنے گا ترازو میں. یہ نہیں کہ اگر بالفرض 10 چیزیں ہیں تو ان کا وزن زیادہ ہوگا، نہ. 10 چیزیں ہیں لیکن بالکل معمولی اور ان کے پیچھے نیت بھی نہیں، اور بس ایک چھوٹے موٹے کام ہے، لیکن وہ 50 تک ہیں، 100 ہیں وہ چیزیں. اور دوسری طرف ایک چیز ہے جو اپنی کوالٹی کے لحاظ سے، خاصیت کے لحاظ سے بہت بہترین ہے، تو اس اکیلی کا وزن ان 100 سے بھی زیادہ ہوگا. جیسے ہمارے ہاں کچھ چیزیں اگر ہم ملائیں، تنکے وغیرہ آپ دیکھیں، وہ ہزاروں بھی ہوں تو ایک وزنی چیز کا مقابلے میں نہیں آ سکتے، وہ ان کا وزن پھر بھی کم لے گا. تو اللہ کے ہاں تعداد نہیں، خاصیت دیکھی جاتی ہے، خصوصیت دیکھی جاتی ہے. یہی وجہ کہ یہ جو اخلاق ہے یہ چاہے ایک چیز ہو لیکن یہ اپنے وزن کے لحاظ سے بہت زیادہ بھاری ہوگا، اور یہ مشکل بھی ہے، یہ انسان کے نفس پہ بھی بھاری ہے.
جو چیزیں انسان کے نفس پہ بھاری ہوں گی لیکن اس نے ان کو اٹھا لیا، تو پھر ان کا اجر ترازو میں بھی بہت بھاری ملے گا انشاءاللہ۔ صحیح، جو نفس پہ بھاری چیزیں برداشت کرے گا، اس کو ترازو میں بھی پھر ان چیزوں کا وزن بہت بڑھا چڑھا کے بھاری کر کے دیا جائے گا اجر کے لحاظ سے۔ اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یہاں پہ ویسے نفلی ہے، یہ نہیں آپ کوئی فرض نماز چھوڑ کے، فرض روزے چھوڑ کے بولے بس میں اچھا اخلاق رکھوں گا، اس ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے مراد نفلی روزے اور نفلی نمازیں ہیں۔ لیکن پھر بھی نا اس حدیث نے مجھے بہت زیادہ حیران کیا، صحیح بات ہے۔ مطلب نوافل پڑھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ ظاہری بات ہے اگر فرائض پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ کے ارد گرد کے اور بھی کام ہیں، آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، اس میں بھی مشقت، اشراق پڑھ رہے ہیں، باقی نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو الگ سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا، اور یہ کیے بھی دل کی خوشی سے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا اخلاق اچھا رکھتا ہے تو وہ ایسے شخص کا اجر بھی پا لیتا ہے، اس کی طرح اجر پا لیتا ہے، گویا کہ جو نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے نفلی اور روزے رکھ رہا ہوتا ہے نفلی۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ روزہ رکھ کے صرف کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن کیا آپ دوسروں کے ساتھ ویسے ہی بری بری باتیں کر رہے ہیں، ان کو ہرٹ کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ کھانا پینا جاری رکھیں اور اپنا منہ بند رکھیں۔ ہم منہ کو کھلا چھوڑتے ہیں اور کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ اگر نفل روزے رکھتے ہو اور پھر بھی بد اخلاق ہو تو تم اپنا منہ بند کرو اور کھانا پینا جتنا چاہے جاری رکھو۔ صحیح؟ تو بہرحال اس حدیث نے مجھے اور آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، نوافل کتنے بھی کرتے ہو ٹھیک ہے، اس کا اجر ہے، لیکن اگر اخلاق میں پھنس گئے تو پھر تم سے پوچھا جائے گا۔ اچھا، کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس کا اجر کیوں لے لیتا ہے، یا اس کا اگر اچھا اخلاق نہیں تو اتنا نقصان کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دوسرے انسان کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان مینٹلی ڈسٹرب ہے تو آپ کبھی اس سے پوچھیں، اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگے گا، وہ چڑچڑا بن جائے گا، وہ ہر دوسرے بندے پہ غصہ کرے گا، اس کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرے گا، ایون کہ اس کا کام کرنے کو بھی دل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ کسی کے ساتھ مسکرا کے بھی بات نہیں کر سکتا بعض اوقات۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم سجدوں پہ سجدے کریں حتیٰ کہ ہمارے ماتھوں پہ وہ نشان پڑ جائے، محراب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، لیکن ہم ایک دوسرے کو ذہنی اذیتیں دیں، ایک دوسرے کو تکلیف دیں، اور بلا وجہ کی تکلیف، ایسی تکلیف کہ وہ بیچارہ انسان گم سم سا ہو جائے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی اپنے بندوں میں سے۔ تو ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ انسان نقصان اٹھائے، خسارہ اٹھائے، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے اس کا اتنا زیادہ وبال ہے۔ آپ یہاں بیٹھے نوافل پہ نوافل پڑھ رہے ہیں، اور ادھر ایک بندہ آپ کی کہی ہوئی باتوں کو سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں انشاءاللہ آگے جا کے ہم دیکھ لیں گے کہ کون سی باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بالکل توجہ نہیں دینی، وہ بھی ہے، اس میں بھی ایکسٹریم پہ نہیں جائیں کہ کوئی بالکل عجیب سی بات کر رہا ہے، آپ سے کوئی غلط بات کر رہا ہے، غلط مطالبہ کر رہا ہے، تو پھر تو آپ اگر اس کا دل وہاں پہ توڑیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ بہرحال سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، طالبہ جھوٹ بولنا اور باقی چیزیں تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، امانت داری، لیکن ذرا اس حدیث کو بھی دیکھیں، اس کی روشنی میں آپ ذرا اپنے کردار کو چیک کریں، کیا میں منافق ہوں؟ اور اگر میں منافق نہیں ہوں تو یہ حدیث ایسے الفاظ کیوں بتا رہی ہے؟ پھر یہ حدیث ایسے بندے کو منافق کیوں کہہ رہی ہے؟ آپ خود کو منافق تو نہیں کہیں گے، کیونکہ منافق کا تو انجام بہت ہی برا ہے معاذ اللہ، لیکن پھر بھی ذرا خود کو چیک کریں۔ دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔
دین کی سمجھ اور اچھا اخلاق، یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم مومن کے اندر ہوں گی. صحیح؟ اگر ان میں سے ایک چیز کم ہے تو اس کا مطلب وہ بندہ معاذ اللہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، وہ منافق ہے. کیونکہ منافق کے اندر یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی. یا تو وہ دین کو بڑے اچھے سے سمجھ رہا ہوگا، صرف دینی باتیں کرنا جانتا ہے، یا اس کا اخلاق اچھا ہوگا. اس میں میں نے آپ کو مثال دی ہے مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی. آج کے دور میں یہ جو مشرقی ایریا ہے اس میں دین آپ کو بڑا ملے گا، اخلاق نہیں ملے گا. اور جو باہر والے ہیں ان کے اندر اخلاق بہت کوٹ کوٹ کے بڑا ایکسٹرا، لیکن ان کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے. اور یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں اور یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہمارے اندر کیا کچھ ہے؟ کیا ہمارے اندر دین کی سمجھ ہے؟ اور دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ، یعنی میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، میں نے کورسز کیے ہیں، میں نے فقہ کو پڑھا ہے، کیا اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر اچھا اخلاق ہے؟ اگر ان دونوں میں سے آپ کے اندر صرف ایک چیز ہے فی الحال، دین کی سمجھ یا اچھا اخلاق، تو آپ منافق ہیں. کیونکہ یہ حدیث بتا رہی ہے، اور حدیث کوئی معمولی بات نہیں ہے معاذ اللہ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں فرماتے، وہ تو وحی آتی ہے، وحی کے مطابق بات کرتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ ڈرنے کی چیز ہے. کیا میں صرف کورسز کر رہی ہوں؟ کیا میں صرف دین کا علم لے رہی ہوں لیکن مجھے لوگوں سے بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں، بالکل مجھے اندازہ نہیں کہ میں ان سے کس لہجے میں، کس انداز میں بات کروں؟ یہ دونوں چیزیں ہیں تو ٹھیک، ان میں سے ایک ہے تو آپ منافق، اور اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، وصیت کی ان کو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا اور برائی کے پیچھے نیکی کرنا، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. آپ کو پتہ ہے طالبات، ہر ایسا بندہ جو عبادات میں بہت آگے ہے، علم میں بہت آگے ہے، ضروری نہیں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور چونکہ جب ایک شخص اللہ سے ڈرتا نہیں تو پھر اس کا اخلاق برا ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا یا کتنا ڈرتا ہے، تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کتنا محتاط رہتا ہے، کہ میں کسی کو ہرٹ نہ کروں، برا اخلاق نہ رکھوں، بری باتیں نہ کروں، اچھے طریقے سے بات کروں. اس دنیا میں اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو صرف وہی اچھے اخلاق والا ہے، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. کیونکہ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے اللہ مجھ سے پوچھے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیں یہ اسی لیے تقویٰ کی آیات ایون کہ جب نکاح ہوتا ہے کسی کا تو وہاں بھی پڑھی جاتی ہیں خطبے میں. کیوں؟ وہ الگ بات ہے، ہمیں ترجمہ نہیں آتا تو ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا. اور یہاں آج کل ہمیں گانوں سے فرصت نہیں ہوتی، ہمیں ذرا جلدی ہوتی ہے کہ ہم وہ گانا لگائیں، اس لیے ہم فوراً سے ان آیات کو گزر جاتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور بس قبولہ قبولہ کہہ کے بس کر دیتے ہیں. لیکن اس میں بھی تقویٰ کی آیات آتی ہیں. کیوں؟ آپ کسی انسان کے ساتھ رہ رہے ہو نا، تو آپ کو تقویٰ کی آیات سنوائی جاتی ہیں تاکہ آپ اس کے ساتھ اچھے سے رہو، اپنا رویہ اس کے ساتھ اچھے سے رکھو، آپ کے اندر اللہ کا ڈر آئے. اور جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں مخلص ساتھی دے، وہاں یہ بھی کہا کریں کہ احساس کرنے والے اور اپنے سے ڈرنے والے، یا اللہ جو تجھ سے ڈرتے ہوں. کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی بھی آپ کو اپنے اخلاق سے یا کسی عادت سے، کسی بھی چیز سے ہرٹ نہیں کرے گا. بلا وجہ جان بوجھ کے بات کر رہی ہوں. لیکن اگر کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا تو جس نے اللہ سے حیا نہیں کی اس کی نظر میں آپ کیا ہوں گے؟ جس کو اللہ کا ڈر نہیں، جس نے اللہ کے معاملے میں اپنی عادتیں بگاڑ رکھی ہیں، نہ نماز پڑھنا،
نہ اللہ کے ساتھ کوئی حسن زن، نہ اللہ پہ توکل، نہ اللہ سے کوئی کنیکشن ہے اس کا، نہ قرآن، نہ مقصد. تو جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے بارے میں اس کی عادتیں اتنی زیادہ بگڑ چکی ہیں اللہ کے احکامات کو لے کر، تو پھر آپ کے ساتھ وہ کیا حشر کرے گا؟ یقیناً پھر وہ آپ کو بھی کوئی بھاؤ نہیں دے گا، کوئی ویلیو نہیں دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں مخلص ساتھی دے، اور مخلص ساتھی کے ساتھ ایسے جو تیرا تقوی رکھتے ہوں، جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنے بارے میں ضرور دیکھیے گا میرا اخلاق کیسا ہے، اور خاص طور سے اس حدیث کی روشنی میں کہ کیا میں صرف دین کی سمجھ حاصل کر رہی ہوں اور میرا اخلاق اچھا نہیں ہے. اور اس میں آپ اپنے گھر والوں سے بھی مدد لیں. آج انشاءاللہ ہم اپنے ارد گرد والوں سے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارے اندر ایٹ اے ٹائم یہ دونوں چیزیں ہیں بعد میں، اور انشاءاللہ پھر ہم اس حوالے سے اپنے اوپر مزید کام کریں گے. اور میں چاہوں گی آپ میں سے ہر شخص اپنے ارد گرد والوں سے پوچھے، ایسے سے نہیں جو صرف آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں، جو آپ پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، ایمانت داری کے ساتھ، کہ آپ ہمیں بتائیں اس میں سے ہمارے اندر کون سی چیز ہے اور کون سی ہمیں مزید بہتر کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے اوپر کام کر سکیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے.